نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی مختصر سی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور آج ہم آیت نمبر 154 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 153 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے پر جمے رہنے کے لیے، صبر کرنے کے لیے تلقین کی، اور اس کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم صبر کرو دین پر استقامت کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، اور یہ کام مشکل ہے چونکہ، تو اس میں تم نماز کے ذریعے مدد مانگو اللہ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے دین پر چلنا اور دین کے ہر حکم پر عمل کرنا، اللہ کے ہر بات ماننا آسان ہو جائے گا۔ اب اس آیت سے اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان کا بھی تحفہ پیش کرتے ہیں، دین کے دفاع کے لیے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو ہم شہید کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان تک دے دیتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو پھر ایسے لوگوں پر تم ان کو مردہ مت کہو، تو وہ تو ایک عظیم، ان کو تو ایک عظمت والی موت ملی ہے، اور اللہ کے نزدیک ان کی بڑی عزت ہے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں، اس روشنی میں اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، ہماری زندگی جب انسان مرتا ہے تو اس موت سے لے کر جب تک قیامت قائم ہوگی اور تمام لوگ دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن قبروں سے لوگوں کو اٹھائے گا، اس وقت تک جو انسان آج مر گیا وہ اس قبر کی زندگی میں وہ ہوتا ہے، اور اس قبر کی زندگی جو ہوتی ہے اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے، وہ جیسے ہمیں ان کے حالات نہیں پتہ ہو رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ برزخ کی زندگی میں بھی انسانوں کے دنیا میں جو نیک لوگوں کے لیے نیک لوگوں کی زندگی برزخ کی راحت والی ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نافرمان کفر پر مرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر مرتے ہیں، ان کی برزخ کی زندگی بھی اذیت اور عذاب والی ہوتی ہے۔ تو یہاں چونکہ شہید ہونا ایک بہت بڑا اعزاز، بہت بڑی عظمت والی بات ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو برزخ کی زندگی رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ ان کی جو روحیں ہوتی ہیں، حدیث اس کے بارے میں ہے، شہید شہداء ہوتے ہیں، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ہوتی ہیں، اور جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جب بھی ان کا پروردگار ان کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تم کچھ چاہتے ہو، وہ عرض کرتے ہیں ہم کیا چاہیں، جبکہ ہم تو جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء سے 3 دفعہ یہی بات پوچھیں گے کہ جب وہ شہداء تصور کرتے ہیں کہ سوال کیے بغیر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم ایک بار پھر سے تیرے راستے میں شہید کر دیے جائیں،
اور پھر جب باری تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شہداء کو اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو شہداء کی زندگی جو ہے برزخ کی، وہ جنت میں پرندوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا۔ عظمت تو شہداء کی عظمت زیادہ ہے، لیکن ایک حدیث ہے کہ جو پہلے حدیث پڑھی وہ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ بلا شبہ مومن کی روح ایک ایسا پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے پھل وغیرہ کھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ تو اس سے یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برزخ کی زندگی میں بھی انسان کے اعمال کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے اب ہمیں اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک اور پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ پچھلی آیت 153 میں بھی صبر والوں کی فضیلت بتائی گئی تھی۔ اس وقت جو صبر کی تلقین تھی وہ دین پر استقامت کے لیے تھی، اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت پر جو صبر کی ضرورت ہوتی ہے اس پر بات کی گئی۔ یہاں پر صبر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے ہماری یہاں پر، یہ آزمائش کی زندگی ہے، اور آزمائشوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو جو جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اس طرح سے اللہ سے قربت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ غافل ہوتے ہیں ان کی غفلت بھی بعض اوقات آزمائش میں پڑنے سے دور ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اور جو منافق ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان اور سرکش بندے ہوتے ہیں، تو وہ آزمائش میں اور زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ گویا آزمائش یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اس دنیا میں، جس سے وہ نیک اور بد کو الگ الگ کرتا ہے، اور وہ ان کی نیکی اور بدی جو ہوتی ہے وہ کھل کر آ جاتی ہے آگے۔ یہ ساری باتیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے ان آزمائشوں پر، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، رحمت ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوف، انسان اس دنیا میں خوف سے بہت کم ہی ہوتا ہے کہ انسان کسی قسم کا خوف نہ ہو، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہمیں خدشہ ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ تو یہ خوف اور یہ نقصان سے بھی، چاہے کتنا بھی نیک انسان ہو، بد ہو، لیکن انسان نقصان سے بھی گزرتا ہے۔ کبھی رشتہ داروں کی دوست رشتہ دار احباب کے فوت ہو جاتے ہیں دنیا سے، تو اس نقصان کا انسان کو کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی رزق میں کمی آ جاتی ہے، مختلف قسم کی آزمائشیں اس دنیا میں آتی رہتی ہیں۔ تو جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی رضا میں خود کو راضی رکھتا ہے، اور سمجھتا ہے، وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ زندگی تو آزمائشوں کی ہے، اور آزمائش میں مجھے کیا کرنا ہے، میرے اللہ نے مجھے صبر سے اللہ کی مدد مانگنے کے لیے کہا ہے، اور اگر میں یہ کروں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے۔ تو یہ مومن جو ہے وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے۔ اب وہ ایسے لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ اگلی آیت میں کہ وہ کیا، ان کا عمل کیا ہوتا ہے جب کوئی مشکل آتی ہے۔ تو الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی نقصان ہوا تو کیا ہوا، ہماری تو جان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا تحفہ ہے، اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس دنیا میں چیزیں آتی جاتی رہیں گی،
اور ایک حدیث میں ہمیں اس کے ساتھ اور دعا بھی ہے کہ انسان جب انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کی دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ تو میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کو اچھا بدلہ مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتا ہے، اور اس کے کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک، جب لوگ ایسا رویہ جن کا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، رب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات اور رحمہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ مہربان ہوتا ہے ان کے اوپر، اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور ان کے دل ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں، اور وہ آخرت میں بھی ان کو ان کے صبر کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے، یعنی کہ ہدایت کے معنی میں نے مفہوم شروع میں بتائے تھے کہ ہدایت جو ہے وہ اس کے لیولز ہوتے ہیں، ایک تو راستے کی رہنمائی ملنا، صحیح راستے کی رہنمائی ملنا، پھر اس راستے پر چلنے کی توفیق ملنا، اور پھر منزل مقصود یعنی کہ ہم اس دنیا کے خاتمے پر ہمیں انشاءاللہ ہمیں جنت مل جائے گی، تو یہ سارے جو ہے وہ مراحل ہدایت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت ملے گی، یعنی کہ ان لوگوں کو اللہ ایمان پہ استقامت دیتا ہے، اور وہ اس نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں اور اللہ کی جنت کو پا لیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ صفا اور مروہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ صفا اور مروہ کا یہاں پر کیا کنیکشن ہے؟ تو دیکھیں صفا اور مروہ پر سعی کرنا یہ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوٹے بچے کے ساتھ اس ریگستان میں چھوڑ کے چلے گئے، اور انہوں نے جب سمجھ لیا کہ یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، تو انہوں نے صبر کر لیا اس بات پر اور اپنے شوہر کو جانے دیا۔ پھر جب بچہ بہت پیاسا ہو گیا، بہت پیاس سے اس کی ایڑیاں رگڑنے لگا، تو حضرت ہاجرہ جو تھی وہ بے چین ہو کر انہوں نے سعی کی، صفا اور مروہ کی طرف دوڑ کے جاتی تھیں، ایک طرف سے دوسری طرف پانی کی تلاش میں، اور اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس قربانی اور اس عمل کو، اس صبر کو اتنا پسند فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے حاجیوں کے لیے صحیح کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ضروری کر دیا۔ ہمارے حج کا یہ رکن ہے کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے یہ کیوں فرمایا کہ فلا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے صفا اور مروہ میں کے درمیان صحیح کرنے میں۔ تو اس سے کچھ صحابہ کو یہ شک ہوا کہ اگر چاہیں تو صحیح کرے، چاہے نہ کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چونکہ جہالت کے زمانے میں یہاں پر بت رکھے جاتے تھے صفا اور مروہ پر، اور اس کے درمیان صحیح کرتے تھے اور بتوں کو چومتے تھے، تو اس وجہ سے کچھ صحابہ کرام جب اسلام میں انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اب وہ جہالت کا کام کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ نہیں، یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ اس کو حج کا رکن بنایا گیا ہے کہ اس کو، اور یہ حضرت بی بی ہاجرہ کی ایک طرح سے ان کی عزت اور عظمت کا ہمیں احساس ہے۔ اور پھر جب ہم صحیح کریں تو ہمارے دل میں بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور بالکل اللہ کے اوپر مکمل طور پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں،
اللہ کے سامنے ہم بالکل عاجز ہیں، اور اسی دل کے اس خیال کے ساتھ انسان کو صحیح کرنی چاہیے کہ ہم بالکل محتاج ہیں اللہ کے، اور اللہ سے مغفرت اور بھلائی چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں من تطوع خیرن، تطوع کا مطلب ہے کہ کوئی بھی خوشی سے کرنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خیر کا کام، نیکی کا کام، اللہ کی اطاعت کا کام جو بھی کوئی خوشی سے کرے گا تو فإن اللہ، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ شاکر علیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور علم رکھتا ہے۔ یعنی ہم چھوٹا سے کام بھی کریں، چاہے چھوٹی سمجھ کر بھی ہم نیکی کو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ ہماری نیکیوں کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 40 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی کی ذرا سی بھی حق تلفی نہیں کرتا، اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو بڑا چڑھا کر اس کا اجر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اور باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دین کا علم عطا کرے تو پھر اس پر جائز نہیں ہے کہ اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ علم ہوتے ہوئے بھی چھپائے۔ بس بات یہ ہے کہ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کا علم صحیح ہے۔ انسان آدھا کچا پکا علم دوسروں کو دیتا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر پہلی بات یہ کہ انسان جب دین کا علم سیکھے تو اچھی طرح دلائل کے ساتھ سیکھے اور اپنے تمام شکوک و شبہات کو دور کر دے، اور پھر اس کے بعد اس سے لوگوں کی رہنمائی کرے، اور علم اللہ دے دے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو جب اللہ نعمت دے دے کسی کو تو پھر اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ دوسروں کو اس نعمت سے فائدہ نہ دے، اور جو لوگ ایسا پرپزلی کرتے ہیں تو اللہ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے۔ دیکھیں یہ بات یہاں ہمیں اس لیے بھی غور کرنی چاہیے کہ یہودیوں کے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، مگر انہوں نے اس بات کو ان کے اپنے عام لوگوں سے چھپایا، تو عام یہودیوں کو یہ اتنا زیادہ علم نہیں تھا تو وہ گمراہ ہوئے اپنے علماء کی پیروی میں۔ تو یہی ہوتا ہے جب کسی کو انسان دیندار سمجھتا ہے، جس کو علم والا سمجھتا ہے، اگر اس سے اس کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی تو انسان جو ہے وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ بلا شبہ عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز اور مچھلیاں پانی کے اندر جو ہوتی ہے وہ بھی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اللہ کے تمام مخلوق جب دین کا علم رکھنے والے کے لیے جو علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اور جو علم کو پھیلا رہا ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتی ہیں اللہ کی تمام مخلوق۔ تو پھر اب جو اتنی بڑی نعمت جسے اللہ نے دے دی، جس کے لیے تمام مخلوق اس کے لیے دعا کر رہی ہے، اب اگر وہ اس کا حق نہ ادا کرے اور دوسروں کو نہ بتائے، اس کے لیے پھر تمام لوگ ان چھپانے والے پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے اور تمام لوگ لعنت کرتے ہیں، اور دیگر تمام لعنت کرنے والے بھی، چاہے وہ بازبان ہو چاہے بے زبان ہو، زبان سے بول کر لعنت کرے یا اپنے دل کے حال سے لعنت کرے، لیکن ان پر قیامت کے دن بھی لعنت ہی کی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا یعنی کہ بہت بڑا عذاب ہے، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے بتانے کا، اور نہ بتانے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں علم دیتا ہے تو یہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ ہاں آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ کوئی کسی کو دین کی باتیں بتاتا ہے تو لوگ اس کو پسند نہیں بھی کرتے، لیکن بتانے والے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر توبہ کر لے انسان اپنی موت سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن توبہ ضرور یہ جو کبیرہ گناہ ہے اس کا احساس سے جرم ہونا چاہیے انسان کو، اور توبہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر تک اگر اگر اللہ سے مرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، بدعتی جو ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے والا بھی، یعنی کوئی بھی ہوتا ہے گناہ گار، گناہ کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اگر اللہ کی طرف انسان پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو گویا جو لوگ کفر پر مرتے ہیں پھر ان پر تمام لوگوں کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ پھر اب ان کو رحمت نہیں ملنی اللہ کی۔ لیکن اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ہم کسی کے بارے میں برا گمان کر کے اس پر لعنت نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ شاید مرنے سے پہلے اللہ اسے توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اور انسان اگر کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت اگر وہ اس پر ڈیزرو نہیں کرتا، وہ آدمی تو خود لعنت کرنے والے پر لوٹتی ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور، اور ہمیں دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ لعنت ایک بد دعا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کافر مر گیا اور اس کا گناہ ایسے گناہ ہے جس سے انسان کو بعد میں بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اس کے اوپر گناہ، اس پر لعنت کرنا جائز ہے، مگر ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ کفر پر اور نافرمانی پر مرا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایسے بارے میں انسان اپنی زبان کو بند رکھے جس میں اس سے شک ہو کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کسی کے بارے میں۔ پھر جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں وہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، سارے دلائل کے بعد بھی جو انسان حق کی طرف نہیں پلٹتے اور اللہ کے نافرمانی میں مرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ان کو پھر عذاب سے نہیں چھٹکارا ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تم سب کو کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ کیونکہ جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ کو سب سے مشکل یہ بات لگتی تھی کہ ہم اتنے سارے الہوں کو چھوڑ کے ایک الہ کو کیسے مانیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید دلائل بھی دے رہے اگلی آیت میں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے۔ اسی طرح اب ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم سے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے سے دلائل پیش کر رہا ہے اپنی توحید کے، کیونکہ انسان اگر اللہ کی آیت کو نہیں بھی سنتا تو کائنات میں پر غور و فکر سے بھی اللہ تعالیٰ اسے اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دلائل پیش کیے کائنات کے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کی ہیر پھیر میں، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کرنا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا، بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ انسان اگر کچھ بھی نہ اس کو پتہ ہو دین کا، لیکن وہ اگر عقل کی آنکھ سے دیکھے دنیا کو، ان نشانیوں کو، تو اس کو احساس ہوگا کہ یہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی کریٹر ہے، ایک ہی اس مخلوق، یہ ساری مخلوق جو ہے وہ ایک ہی خالق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ آل عمران میں بھی آیت 191 میں بتائی ہے کہ جو عقل مند ہے وہ جو ہے وہ ان کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر پکار اٹھتا ہے کہ اللہ یہ سارا کچھ تو نے بے مقصد نہیں بنایا۔ انسان کو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کائنات کی نشانیوں پر بھی غور کرنا چاہیے، بالکل اندھا بن کر جو ہے وہ انسان نہ زندگی گزارے، اللہ کی مخلوق کو دیکھے اور اس سے خالق کو پہچانے اور اللہ کی تعریف کرے کہ الحمدللہ اللہ نے کیا کیا مخلوق بنائی ہے۔ دیکھیں آسمان کو دیکھتے ہیں، خوبصورت رنگ آسمان کے نظر آئے تو الحمدللہ اللہ نے کیا تخلیق کی ہے۔ پھولوں کو دیکھیں، یعنی زندگی میں اتنی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے ہمیں انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے، اگر انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں شرک بسا ہوا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں جو شریک اللہ کے شریک انہوں نے معبود بنا رکھے ہوتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے لیے جائز ہے۔ پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جميعا ان اللہ شدید العذاب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دو طرح کے لوگوں کو کمپیریزن بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جھوٹے معبود بناتے ہیں وہ ان کے معبودوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوتے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان بھی غلط عقائد کی وجہ سے اللہ کے علاوہ ایسے پیروں سے یا یعنی کہ جن لوگوں کی عقیدت ان کے دل میں بس جاتی ہے، چاہے وہ صحیح دین پر ان کو لانے والے لوگ ہوں یا نہ ہوں، جو مردہ ہیں، دنیا سے چلے گئے، جو نیک لوگ جو کہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی محبت ان کے دلوں میں اتنی ہوتی ہے عظمت کہ وہ ان کے درگاہوں پر جا کر شرک اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہی ہمارا خالق ہے، اللہ سے زیادہ محبت کسی اور چیز سے رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایمان کی نشانی بتا رہے ہیں کہ ایمان اگر انسان کے دل میں ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے غافل لوگوں کو جو کہ اللہ کے طرح اللہ سے بھی زیادہ محبت اپنے معبودوں سے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش کے مشرک لوگ جانتے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے، یعنی کہ کاش کے مشرک لوگ جانتے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ یعنی کہ آج تو ان کو سمجھانا کام نہیں آتا، وہ اپنے دلوں کو اللہ کی توحید کے لیے کھولتے نہیں ہیں، لیکن جب ان کی موت آ رہی ہوگی کفر پر تو ان کو اس وقت فرشتے جب اس وقت ان کو ڈرا رہے ہوں گے، دھمکا رہے ہوں گے، ان کو مار رہے ہوں گے، ان کی جانیں نکال رہے ہوں گے، اس وقت ان کو سمجھ آئے گی کہ ساری قوت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔